سارے نبی ہیں مقتدی، میرے نبی ہیں پیشوا۔ معراج کی شب میں یہی رتبہ انہیں رب سے ملا۔ سارے نبی ہیں مقتدی، میرے نبی ہیں پیشوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ خالق و مالک ہے، الہ برحق ہے۔ اس کی ربوبیت پہ ایمان لانا، اس کی الوہیت پہ ایمان لانا، اسماء-و-صفات پہ ایمان لانا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عقیدہ توحید کو سیکھے، عقیدہ توحید کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، رب کی ربوبیت کو مانے، اس الہ کی الوہیت کو مانے، اور پھر اس کے پیارے پیارے نام ہیں، پیاری پیاری صفات ہیں، کمال کی صفات ہیں، ان صفات پہ ایمان لایا جائے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ گمراہ ہوئے، کچھ لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے کیفیت بیان کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگ تشبیہ کے جرم کا شکار ہوئے۔ اہل الحدیث اہل سنہ والجماعہ ہیں جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اللہ کی اسماء و صفات کو مانتے ہیں، اور کیسے مانتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مانند نہیں ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کے لیے ایسے ہی جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ ہم نہ تو معانی کا انکار کرتے ہیں، نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ، بلکہ خالق و مالک کی صفات، کمال کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ صفات کمال ہیں، اور خالص اہل سنت کے منہج پہ چلتے ہوئے اپنا عقیدہ یہی بناتے ہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی، اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی اللہ کی صفات کو مخلوق کے ساتھ، بلکہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کی صفات ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ وہ احادیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سمجھاتی ہیں اللہ کی مختلف صفات، اور اس صفات کے عقیدے پر اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہم اللہ کی صفات کو، ان صفات کو تسلیم کرتے ہیں جو اللہ کے کلام میں بیان ہوئی یا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوئی، اور ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں جیسے شریعت نے بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7375، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے روانہ کیا، اور وہ اپنے لشکر میں جب بھی نماز پڑھاتے تو اپنی قرات کا اختتام سورۃ اخلاص پہ کرتے۔ جب یہ لشکر واپس آیا
تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا بیان کیا. تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتا رہا. تو جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا اس صورت میں رحمان اور رحیم مولا کی صفات بیان ہوئی ہیں اور مجھے اس صورت سے بہت پیار ہے. اللہ کی توحید کا بیان ہے، رب کی صفات کا بیان ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، یہ اللہ کی توحید سے محبت کرنے والا، یہ سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والا، اللہ کی صفات سے محبت کرنے والا، اس کو خبر دو کہ اب اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو ہم اللہ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں جیسے رب کے کلام میں بیان ہوئی اور جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بیان ہوئی. صحیح بخاری حدیث نمبر 2736. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، 100 سوائے ایک کے، 100 میں سے ایک کم، 99 نام ہیں اللہ کے. من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کا احصاء کر لیا، ان ناموں کو یاد کیا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا، ان ناموں کے تقاضوں کے مطابق ڈٹ گیا، جس نے یہ نام یاد کر لیے، اس کا احصاء کر لیا، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. اللہ مالک کے بہت سے نام ہیں، اس کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ایک حدیث میں یہ 99 نام بیان ہوئے اور اتنی عظیم خوشخبری سنائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ان کو یاد کر لے، جو ان کا احصاء کر لے، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے بعد نام، اللہ کی بعض صفات ایسی ہیں، وہ صفات اللہ کے لیے بھی اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اللہ رحیم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے. تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ رحیم ہے، یہ اس کی صفت ہے جس کی کوئی حدود نہیں، یہ اس کی صفت ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف و رحیم ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں، اور یہ صفت انسان ہونے کے ناطے محدود ہے. وہ خالق کی صفت ہے، خالق کی شان کے مطابق لیس کمثلہ شیء، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے وہ صفت ہے جس کی کوئی حدود نہیں. اور جب یہ صفت انسان پر استعمال ہوگی تو پھر وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگی اور اس کی حدود ہوگی. مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس شخص کو کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، وہ اللہ کے سامنے اپنے دکھ کو، اپنے سوال کو کن الفاظ میں بیان کرے. یہ روایت ابن حبان میں بھی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو 198 نمبر روایت پہ بیان کیا ہے. اللہم انی عبدک، وہ اللہ کے سامنے آئے، گڑ گڑائے، عاجزی کے ساتھ. وہ پیارے الفاظ سنیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. ہر غمگین اس دعا کو یاد کر لے، ہر دکھیارہ اس دعا کو یاد کر لے، ہر پریشان حال اس دعا کو یاد کر لے. اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. وابن عبدک وابن امتک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری کنیز، تیری باندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں حکم تیرا چلتا ہے، آرڈر تیرا چلتا ہے، اور جو تو فیصلہ فرماتا ہے میرے بارے میں وہ عین عدل ہوتا ہے. اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے سوالی ہوں تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر جو نام تیرا ہے. میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو نام تو نے اپنے لیے اختیار کیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ واسطوں کو نہیں مانتے. سب سے بہترین واسطہ اور سب سے قوی وسیلہ یہ ہے اللہ کو، اللہ کے پیارے ناموں کا واسطہ دیا جائے. سمیت بہ نفسک، وہ نام جو تو نے اپنے لیے خود اختیار کیا.
او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو سکھا دیا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ تو نے اپنے غیب کے خزانوں میں اسے چھپا کے رکھا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن حکیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کی روشنی اور نور بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، میرے دکھوں کو میرے غموں کو اس کے ذریعے سے زائل کر دے، الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، جو یہ الفاظ کہہ کے اللہ سے سوالی بنتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو پھر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ اس کے غموں کو دکھوں کو دور فرما دیتا ہے، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، اور اللہ اس کے فکروں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی کیا ہم اس دعا کو سیکھ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا ينبغی لمن سمعها ان يتعلمها، کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اسے یہ دعا سیکھ لینی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے، اور پھر غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو تو اپنے غموں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں مردوں کی ڈھیریوں پہ نہ گریں، بابوں کی خاک نہ چھانیں، مزارات کے چکر نہ لگائیں، بلکہ اس کو پکاریں جس کے ہاتھ میں انبیاء کی بھی جان، پوری انسانیت کی جان، جنات کی جان، اس کو پکاریں جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جس کے لیے موت نہیں ہے، پورے کائنات پہ، مخلوقات پہ موت آنی ہے، اور ایک خالق و مالک ہے جس پہ موت نہیں آنی، جو شہنشاہ اعظم ہے، سب اس کے در کے منگتے سوالی اور فقیر ہیں، اس در پر آئیے، اس در پہ جھکیے اور اس اللہ کو پکاریے، آپ کے غم دور ہوں گے، آپ کے دکھ دور ہوں گے، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء، ان کو سیکھیے اور اللہ کے سامنے آ کر سوالی بنیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم میں 486 نمبر، کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا، میں نے آپ کو ٹٹولا تو میرے ہاتھ آپ کے قدم مبارک پہ لگے اور آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے، دونوں پاؤں کو آپ نے ملایا ہوا تھا، اور آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل رہے تھے، مومنوں کی ماں وہ ہمیں بیان کرتی ہیں، پیارے نبی دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہے انداز مانگنے کا، یہ ہے طریقہ سوالی بننے کا، یہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو درس دیتے رہے، پریکٹیکل بھی درس دیتے رہے، اپنی زبان سے بھی درس دیتے رہے، اپنے صحابہ کو سمجھاتے رہے، اور صحابہ نے پوری امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ جب آنا ہے رب کے در پہ آنا ہے، جب گرنا ہے رب کے در پہ گرنا ہے، جب مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہے۔ اور وہ دعائیں کتنی پیاری ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ، تیری سزا سے، تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، اور تیرے ذریعے سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری ثنا اور تعریف پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، تیری تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، تیری تعریف وہی ہے جسے تو نے خود اپنی تعریف کے طور پہ بیان کیا، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفات ہیں۔ تو اس طرح ان دعاؤں کو یاد کیجئے اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6101، سیدہ کائنات عائشہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو بھی وہ کام کرنے کی اجازت عطا فرمائی، رخصت دی لوگوں کو۔ کچھ لوگوں تک آپ کا جب پیغام پہنچا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس رخصت کو قبول نہیں کیا اور اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھایا،
یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا ما بال رجال بلغهم عني امر ترخصت فيه، لوگوں کو کیا ہوا، ان تک میرا حکم پہنچا، میرا امر پہنچا، میں نے ان کے لیے ایک معاملے میں رخصت دی، رخصت کو اختیار کیا، فَكَرِهُوا وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً۔ لوگوں تک میرا حکم پہنچا، میری بات ان تک پہنچی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ انہیں کیا ہوا؟ اللہ کی قسم میں ان میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جانتا ہوں، اللہ کے متعلق علم رکھتا ہوں، اور ان سب سے بڑھ کر میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کی اسماء و صفات کا جتنا علم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس صفات کے مسئلے میں یہ قانون اور قاعدہ یاد رکھیے کہ جو قرآن حکیم میں بیان ہوئی اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بیان ہوئی اور جیسے بیان ہوئی اس پر ویسے ایمان لانا لازم ہے۔ مسند احمد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا المیراء فی القرآن کفر، قرآن میں جھگڑنا کفر ہے، اختلاف کرنا کفر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا ذکر ہے، ان میں بے جا بحث کرنا یا ان کا انکار کرنا اسی طرح کفر ہے جس طرح قرآن حکیم کا انکار کرنا کفر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3403 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل لبنی اسرائیل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطوة نغفر لكم خطاياكم، بنی اسرائیل سے کہا گیا تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور کہو کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة، ان ظالموں نے اس قول کو بدل ڈالا، انہیں حکم تھا کہ سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور انہوں نے اپنی سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے اس میں داخل ہوئے، حطۃ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم پہ رحمت کی جائے، اس کو بدل ڈالا اور اس کی جگہ کہا حبۃ فی شعرۃ، بالی میں دانا، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے جو اللہ نے حکم دیا تھا اس حکم کی مخالفت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3193 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں، وشتمنی ولم یکن له ذلک، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں، فاما تکذیبہ ایایا فقولہ، میرا جھٹلانا ابن آدم کے نزدیک تو اس کا یہ قول ہے لن یعیدنی کما بدأنی، اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا، وہ دوبارہ مجھے نہیں اٹھائے گا، ولیس اول الخلق باہون علی من عیادتہ، اس کا دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کوئی عمل نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، جب میں نے اس کو عدم سے وجود دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا معاملہ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن آدم کا بیٹا جھٹلاتا ہے اور دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ مجھے گالی دیتا ہے اور وہ اس کا گالی دینا اس کا یہ جملہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے لیے بیٹا اختیار کیا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، میں تنہا ہوں، یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، لم ألد ولم أولد، نہ میں جنا گیا ہوں نہ میں نے کسی کو جنا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کی صفات بیان ہوئی، اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ اللہ جنا گیا ہے، اللہ خالق ہے جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ انسان کو دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔
اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنائیے کہ انسان وجود ظاہری سے پہلے یہ بھی الہ تھا، اب یہی خدائے ظاہر ہے۔ یہ عقیدے کفر کے عقیدے ہیں، ایمان کو برباد کر دینے والے عقیدے ہیں کہ یہ دنیا چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا۔ یہ من گھڑت قصے ہیں، ان کو حدیث قدسی کہتے ہوئے ڈر جائیے، یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، یہ صوفیاء کی پھیلائی ہوئی گمراہی ہے۔ مالک فرماتا ہے میرا کوئی بیٹا نہیں، میں نے کسی کو بیٹا نہیں پکڑا، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ میں جنا گیا، نہ میرے ماں باپ، نہ میری آل اولاد، نہ کوئی میرا برابر کا میرا ہمسر، میں احد ہوں، یکتا ہوں، بے نیاز ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں 2569 نمبر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ مالک فرمائے گا یا ابن آدم مرضت فلن تعدنی، آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہ کی۔ آدم کا بیٹا جواب میں کہے گا قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ میں کیسے تیری عیادت کرتا، تو جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض، کیا تجھے یہ خبر نہیں ہوئی تھی کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا ہے، اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی تو اپنا اس عیادت کا اجر پاتا، میری رحمت کو وہاں پہ پاتا۔ میرا وہ بندہ بیمار ہوا، تجھے خبر ہوئی اپنے مسلمان بھائی کے بیمار ہونے کی اور پھر تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ آدم کا بیٹا کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ تو مالک فرمائے گا آدم کے بیٹے تیرا فلاں بھائی، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو آج اس اجر کو میرے پاس یہاں پہ پاتا، تیرا وہ عمل آج یہاں تیرا نامہ اعمال میں ہوتا، تو میرے پاس اس کے اجر کو محفوظ سمجھتا اور محفوظ پاتا۔ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ آدم کا بیٹا کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ مالک جواب میں فرمائے گا میرے فلاں بندے نے وہ پیاسا تھا، تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا وجدت ذلک عندی، اس اجر کو تو میرے پاس پاتا، آج اس ملاقات کے موقع پہ یہ سارے اجر تجھے ملتے۔ یہاں انسانیت کو درس ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت اور محبت والا معاملہ کریں، تو اس کا نتیجہ یاد رکھیں قیامت کے دن نکلے گا، جب یہ سارا ثواب، یہ سارا اجر قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1784، سیدنا انس بیان کرتے ہیں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن سے رہنے کا معاہدہ کیا، تو ان میں سہیل بن عمر بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے سیدنا علی سے کہا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل کہنے لگا جہاں تک معاملہ ہے بسم اللہ کا تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، جسے ہم جانتے ہیں وہ لکھو بِاسْمِكَ اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، یہ ہمارے ہاں معروف ہے۔ تو کفار مکہ رب کی الرحمن صفت کا انکار کرتے تھے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے ہاں یہ چیز معروف نہیں، ہمارے ہاں جو معروف ہے بِاسْمِكَ اللہم یہی لکھا جائے گا۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کی صفت الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، تو جہاں جہاں یہ چیزیں احادیث میں بیان ہوئی، جیسے جیسے بیان ہوئی اس کو ویسے ویسے ماننا، ان پر ایمان لانا، یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91، ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ ایک رائی کے دانے کے برابر اگر دل میں تکبر ہے، جنت اور جنت کی خوشبو اور جنت کی نعمتیں، یہ جنت سے محروم انسان ہے اپنے اس جرم کی بنا پر۔ صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان یہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، وہ خوبصورتی کو اختیار کرے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خود جمیل ہے۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، حق کو قبول نہ کرنا، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، ان کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ بات آپ تک پہنچ گئی، قرآن حکیم میں یوں بیان ہوا، حدیث رسول میں یوں بیان ہوا، آپ نے دلائل کو سن کر، کتاب و سنت کے پیغام کو سن کر پھر ٹھکرا دیا۔ وہ کسی وجہ سے ٹھکرائے، قوم، قبیلہ، برادری، مرشد، حضرت، کوئی بنیاد بنا کر ٹھکرا دے، آپ نے حق کو ٹھکرایا، کتاب و سنت کے دلائل کو ٹھکرایا، آپ تکبر کرنے والے ہیں، اور آپ لوگوں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، ان کو غریب اور فقیر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ میل ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے سٹینڈرڈ کا کھاتا پیتا شخص سامنے آئے تو سینہ چوڑا کر کے ملتے ہیں، اور کوئی غریب پرانے سے میلے کپڑوں میں آ جائے تو ہاتھ ملاتے بھی ہاتھ کی چند انگلیاں آگے بڑھاتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ یہ تکبر ہے، اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ کرنے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ کی صفات میں سے ایک پیاری صفت بیان ہوئی، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ سارے نبی ہیں مقتدی، میرے نبی ہیں پیشوا۔